تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ایک معصوم جو بچی ہے، ٹک ٹاکر ہے ثنا یوسف، اس کے حوالے سے ہے۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور ملزم کہاں سے گرفتار ہوا، ملزم کا کیا تعلق ہے ثنا کے ساتھ، یہ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ تفصیل میں بات کروں، میں آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی نیا ویلاگ ہو وہ آپ کو مل سکے۔ تو یہ گزشتہ روز بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو تقریباً بہت ہی ینگ ایک بچی تھی، ٹک ٹاکر، اس کو قتل کیا گیا، اس پر فائرنگ کی گئی۔ یہ ملزم جو ہے اس کے گھر آیا اور پھر اس کے چونکہ والدین گھر پہ نہیں تھے تو ایک پھوپھو اس کی گھر پہ تھی، تو یہ براہ راست اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ ثنا یوسف اور اس کے درمیان کوئی تکرار ہوئی، جو اس کی جو پھوپھی تھی وہ سن رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے فائرنگ کی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد ظاہر ہے FIR ہوئی اور وہ فوٹیج جو تھی وہ مل گئی۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ تیز تیز بھاگ رہا ہے وہاں سے اور وہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو یقیناً پوری سوشل میڈیا پر بھی اور میڈیا پر بھی یہ بات ہونے لگی کہ یہ اسلام آباد کے اندر ایسا واقعہ ہوا ہے اور جی 13 سیکٹر ہے تو ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن اب اس کے جو محرکات ہیں اور جو ملزم ہیں اس کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہ ایک مشکل اس حوالے سے تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کا ریزن اس وقت معلوم نہیں تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے 20 گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ یہ ملزم جو ہے یہ وہاں سے فرار ہوتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے فیصل آباد، لیکن پولیس جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور کیمروں کی مدد سے ٹریس کر لیتی ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو ملزم ہے یہ فیصل آباد میں ہے۔ وہاں پہ چھاپہ مارا جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اس لڑکے کا نام بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمر حیات ہے اور سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ یہ کاکا کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی مقصد بات یہ ہے کہ یہ لڑکا بھی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک وغیرہ بناتا ہے، ثنا یوسف جو ہے وہ بھی ٹک ٹاک میں کافی اس نے نام کمایا ہوا ہے۔ تو دونوں کا تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے۔ اب یہ انتہائی معصوم لڑکی تھی اور زندگی سے بھرپور ایک لڑکی تھی، جو کہ اس کی ایج بھی کم تھی، یعنی اب 17 سال یا 18 سال آپ کہہ لیں، اور پھر وہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ میڈیکل کی فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی، چترال سے اس کا تعلق تھا۔ تو انتہائی گھنونا واقعہ تھا۔ جو بھی ریزن ہو، لیکن آپ کسی کو جا کے اس طرح قتل کرنا، یہ میرا خیال میں کہ کوئی اس طرح کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یقیناً غیر انسانی اور غیر اخلاقی وہ ہے، غیر قانونی کام ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دونوں کی وہ جو لڑکا ہے اس کی جو ابتدائی بیان ہے، زیادہ تر تو وہ تفصیلات اس نے نہیں بتائیں، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان دونوں کی دوستی تھی۔ اب پولیس کے لیے ایک یہ چیلنج تھا۔ اسلام آباد علی ناصر رضوی نے جو تفصیلات بتائیں ان میں یہ بتایا گیا کہ اس لڑکے کو گرفتاری کے لیے تقریباً 7 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، جن میں IT ڈیجیٹل ایکسپرٹس بھی تھے اور ساتھ میں جو ہے کوئی تقریباً 113 کیمروں کی مدد لی گئی۔ ساتھ ساتھ جو ہے سول سوسائٹی، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، انہوں نے بھی لیڈز فراہم کی۔ اور یہ لڑکا اب جب ان سے پوچھا گیا تو اس نے یہ بتایا کہ جی وہ دوستی کرنا چاہتا تھا ثنا کے ساتھ، لیکن ثنا اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور کچھ دن قبل بھی وہ 7-8 گھنٹے انتظار کرتا رہا کہ ثنا اس کے ساتھ ملے گی، لیکن ثنا اس کے ساتھ نہیں ملی۔
جس دن وقوع ہوا اس دن بھی وہ کافی دیر انتظار کرتا رہا کہ ثنا کے ساتھ کسی طریقے سے ملاقات ہو، لیکن ثنا اس کے ساتھ دوستی کے لیے تیار نہیں تھی، دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا آپس میں اگر کوئی رابطہ تھا، لیکن وہ دوستی تک ثنا کے تحفظات ہوں گے یا ثنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اسی کے لیے اس نے یہ جو سارا کیا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نے فائر کیا اور 2 گولیاں لگیں، اس کے بعد ملزم نے وہاں سے فرار ہوا، بلکہ وہاں سے جو وہاں پہ جو موبائل تھا ثنا یوسف کا وہ بھی وہ لے گیا، تاکہ اس کے اندر سے ڈیٹا نہ ملے، جو اس نے میسیجز کیے تھے، جو اس نے واٹس ایپ پہ یہ رابطے کی کوشش کی تھی یا فون کیے تھے۔ لیکن پولیس نے زبردست کام کیا، اور اس 22 سالہ یہ لڑکا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ میٹرک تک اس کی تعلیم ہے، اس کو وہاں فیصل آباد سے گرفتار کیا گیا۔ اور پھر گرفتاری کے بعد جو ہے ابھی جو پریس کانفرنس کی ہے آئی جی اسلام آباد نے، تو انہوں نے کافی ساری ڈیٹیل بتائی ہیں کہ یہ ملزم جو ہے کچھ عرصے سے کوشش اس کی یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ میں ثنا کے قریب رہوں اور اس سے تعلقات میرے ہوں اور دوستی میری ہو، لیکن ثنا جو تھی وہ بار بار انکار کر رہی تھی۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ریجیکشن کا کیس ہے، اس طرح کہ وہ ریپیٹڈلی ریجیکشن ہو رہی تھی، اور وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی وہ دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اب اس کے اندر مزید جب تفتیش ہوگی تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا ان کی پہلے ملاقات تھی یا ان کی کوئی دوستی پہلے تھی، یا ان کے درمیان کوئی رابطہ تھا یا نہیں تھا۔ لیکن جو بھی ہو، ایک میں سمجھتا ہوں ایک گنہونا اور ایک مکروہ ایک کام تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں ملنا چاہتی تھی تو آپ نے پھر بھی اس کو جو ہے مجبور کیا، اور جب اس نے بالکل انکار کر دیا تو اس لڑکے نے گھر میں آ کے فائرنگ کر کے ثنا کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کی انا ہے، جس کے لیے وہ انا کی خاطر، یعنی وہ دوستی کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کی انا اس کو یہ وہ کر رہی تھی کہ یہ انکار کیوں کر رہی ہے، تو لہٰذا اس نے ایک 17 سالہ لڑکی کو اپنی انا کی بھین چڑھا دیا۔ اگر وہ ظاہر ہے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، تو اگر وہ انکار کر رہی تھی تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ یہ پیچھے ہٹتا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکر خواتین ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اپنا ٹک ٹاک بناتی ہیں، اپنی فیملی کی اجازت سے بناتی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو کوئٹہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک امریکہ سے ایک باپ آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ اس نے کیوں اکاؤنٹ بنا رکھا ہے اور وہ کیوں ویڈیوز بناتی ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر مختلف مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ ٹک ٹاکرز جو تھی ان کو یہاں پہ بھی قتل کیا گیا، البتہ ان کے ملزمان تو پکڑے گئے، لیکن یہ ایشو بڑھتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں صورتحال کہاں تک پولیس اس کی تحقیقات کرتی ہے، اور ملزم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ریمانڈ کے بعد جو ہے فردر جو پروسیڈنگز ہوں گی وہ ہوں گی، اور یقیناً ایسے ملزم کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور اس کو جو ہے اسی طرح اس نے قتل کیا تو اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی سے میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ کم ہوں گے۔ آج کے لیے یہی موضوع تھا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اسی طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں ان پر بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔